فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنی تمام تر اہانت کے باوجود وہ ہنس پڑی، یوں جیسے میں نے اس کی تعریف کی ہو۔ تم بہت بہادر ہو، وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے بغیر بولی۔ عدنان مجھ سے تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، اس کی تعریف میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ میں نے طنز کیا مگر اسے لہجے پر توجہ دینے کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بہت کم کسی کو خاطر میں لاتا ہے، اور تمہاری وجہ سے تو اس نے مجھے بھی ڈانٹ دیا تھا، ذرا لحاظ نہیں کیا۔ وہ تمہیں بھی تو بہت اہمیت دیتا ہے۔ میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی، تم بھی تو کسی سے کم نہیں ہو۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں نے اس کا ساتھ بھی تو بہت دیا ہے۔ اب اسے کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت ہوں۔ بڑی بات ہے، ورنہ اکثر لوگ جب بلندی کا سفر شروع کرتے ہیں تو خراب وقتوں کے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری یہ بات اس پر بری طرح اثر انداز ہوئی۔ معلوم نہیں میری بات میں کیا اثر تھا کہ وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ برے وقتوں میں کبھی اس کی ساتھی نہیں رہی، سلومی نے کہا۔ اس وقت تو ہمارے تعلقات بھی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ عدنان تو کہہ رہا تھا کہ تم اس وقت سے اس کے ساتھ ہو۔ وہ غلط کہہ رہا تھا، سب سے یہی کہتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہم دونوں بس ایک دوسرے سے واقف تھے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ عدنان کو اس قسم کی غلط بیانی کر کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عدنان ایک گمنام شخص تھا۔ میرا کاروبار بھی نچلے درجے کے لوگوں تک محدود تھا۔ ان دنوں عدنان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام تمکین تھا۔ میرے اس سے تعلقات تھے، کبھی کبھار عدنان کے ہاں اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس سے میری بات چیت کبھی سلام دعا سے آگے نہیں بڑھی۔ اس نے میری ذات میں کبھی غیر معمولی تو کیا معمولی دلچسپی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ پھر وہ سرکاری پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تمکین نے بھی کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اس لیے اس سے بھی میرا میل جول بہت کم ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، پھر اچانک ایک روز عدنان خود میرے پاس آیا اور مجھے پارٹی میں شامل ہونے کی آفر کی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ تو میرا دھندا تھا، میں بلا انکار کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اس کے ساتھ رات گزاری۔ صبح رخصت ہوتے وقت اس نے جو رقم مجھے دی وہ میرے معمول کے معاوضے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات بڑھتے ہی چلے گئے۔ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ جب اس کا تعلق نچلے طبقے سے تھا تب تو اس نے تم پر کوئی توجہ نہیں دی، اور جب وہ ترقی کر گیا تو اچانک ہی تم پر مہربان ہو گیا، جبکہ پیسہ آ جانے کے بعد اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی رہ گئی تھی؟ اس کے ایک اشارے پر تم جیسی ہزاروں خود کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں گی۔ سلومی نے مجھے غور سے دیکھا۔ معلوم نہیں تم کیا جاننا چاہ رہے ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا اور میں نے عدنان پر اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اس وقت بھی پسند کرتا تھا، لیکن چونکہ میرے تعلقات اس کے دوست تمکین سے تھے اس لیے وہ مجھ سے ربط و ضبط نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے کہا۔ اگر اسے اپنے دوست کا اتنا ہی خیال تھا تو بعد میں بھی رہنا چاہیے تھا۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں معلوم، میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ وہ مجھے بہترین معاوضہ دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اور اس کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ تم نے موجودہ مقام تک پہنچنے میں اس کی بہت مدد کی ہے؟ مدد کیا کی؟ بس بعض ایسی اطلاعات اس تک پہنچا دیں جو میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں نے کوئی خاص طور پر اس کے لیے تو کام نہیں کیا، گویا اس سلسلے میں اس نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، جب تم نے اس کے لیے کام کرنے کی حامی بھر لی تو پھر کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہو؟ سلومی بولی، مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ جس کے لیے مجھے کام کرنا ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے اور مجھے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اس نے غلط بیانی نہیں کی تھی، مگر تم آم کھاؤ پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ وہ میرا باس ہے اور باس کے پسندیدہ آم پر ماتحتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جو آم صرف اس کے نام ہو۔ اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ لیکن جو عام ہو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اب میں اس کا ماتحت ہوں۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو ظاہر ہے مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی۔ کیا فضول قسم کی باتیں لے بیٹھے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ وقت سے فائدہ اٹھانا سیکھو، ہاتھ آئی نعمت سے منہ موڑنا اچھا نہیں ہوتا۔
कुफरान नेमत कहलाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं नेमत की तारीफ इस अंदाज में नहीं करता जिस अंदाज में तुम करती हो, और मैं अदनान से किसी ऐसे शख्स की तारीफ नहीं कर सकती जो मेरी तौहीन का मुर्तकिब हो रहा हो। सलोमी ने धमकी आमेज लहजे में कहा, मुलाजमत करनी है तो आदाब मातहती सीखो। पहली बार मातहती कर रहा हूँ, अब तुम ही मुझे आदाब मातहती सिखाओगी। मैंने कहा और वो खुश हो गई। बस तो फिर जो मैं कहूँ उस पर अमल करते रहो, मैं तुम्हें कुंदन बना दूंगी। क्या तुम मुझे कुंदा नातराश समझती हो? मैंने एक बार फिर तंजिया लहजे में कहा, मगर इस बार भी उसने मेरा लहजा नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें तराश खराश कर ऐसी चमक अता कर दूंगी कि देखने वालों की आंखें हैरान हो जाया करेंगी। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैंने हिचकिचाने की अदाकारी करते हुए कहा, और वहाँ फ्लैट पर जो तुमने मुझे अपनी आगोश में लिया था वो गुराई। उस वक्त मुझे ख्याल नहीं था कि तुम बास की मंजूर नजर हो, इसलिए बहक गया था। एक बार फिर बहक जाओ। वो आंखें बंद करके मखमूर लहजे में बोली, लेकिन टेलीफोन की घंटी ने उसकी महवियत तोड़ दी। मैं समझ गया कि फिर वही गुमनाम कॉल आई है। रिसीवर उठाने पर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। उम्मीद है तुमने मेरी फ्राहम करदा इतला की अपने तौर पर तस्दीक कर ली होगी। हाँ, और यह भी याद रखो कि मैं किसी किस्म का उधार रखने का कायल नहीं हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे सारे कर्जे चुका दूंगा। एक इत्तला और भी है। दूसरी तरफ से कहा गया, अगर तुम पहले की तरह बेएतबारी ना करो तो हम तुम्हें वो इत्तला भी फराहम कर दें। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए पसंदीदा नहीं था, लेकिन मैं इस बुरी तरह फंस गया था कि उन लोगों का कर्ज चुका नहीं पा रहा था, जबकि ये मेरे लिए बहुत मामूली सी बात थी। मैं आंख बंद करके एतबार करने का कायल नहीं हूँ। मैंने कहा, आगे तुम्हारी मर्जी, बताओ या ना बताओ। तुम बहुत चालाक हो नॉर्मन शैलोफ, लेकिन हम तुम्हें इत्तला जरूर फराहम करेंगे। पहले ये बताओ कि क्या तुम अदनान को जबरदस्ती पकड़ लाए हो? मैं एक आजाद आदमी हूँ। क्या तुम मेरे मामलात में मुदाखलत करना चाह रहे हो? हरगिज नहीं मिस्टर नॉर्मन, हम मामलात में नहीं जिंदगियों में मुदाखलत किया करते हैं। हमने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि अदनान से मत उलझो, लेकिन तुम नहीं माने। सोनिया के अगवा के बाद अदनान के वो आदमी जो तुम्हारी कयाम गाह की निगरानी कर रहे थे वापस चले गए थे, लेकिन अब वो लोग फिर वापस आ गए हैं और इस बार उनके तेवर भी अच्छे नहीं दिखाई देते। मैं हैरान रह गया। दोबारा निगरानी शुरू होने का मतलब यही था कि वो अदनान के अगवा से बाखबर हो चुके थे, जबकि मैंने हर तरह से तदारुक कर लिया था। फिर ये बात अदनान के आदमियों के इल्म में किस तरह आई? हेलो नॉर्मन, क्या फोन बंद कर दिया? नहीं, मैं सोच रहा था कि उनकी यहाँ दोबारा आमद का क्या मकसद हो सकता है। अपनी जान की खैर मनाओ, वो कमांडो एक्शन भी कर सकते हैं। अगर तुम हमेशा इस तरह की हरकतें करते हो तो हमें हैरत है कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो। मैंने कह लगाया, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी पोजीशन बहुत मजबूत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो अपने सरबराह की जिंदगी खतरे में डालना पसंद करेंगे? शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुमने अपनी मजबूती कर ली है, मगर क्या तुम तन्हा बाहर नहीं निकलोगे? मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, मगर मैं उनके लिए तरन वाला साबित नहीं होगा। तुम्हारी वजह से हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है, लेकिन तुमने भी शायद तय कर रखा है कि किसी और के हाथों मारे जाओगे। ना कोई होने को रोक सकता है और ना लिखे हुए वक्त को तब्दील किया जा सकता है। ये बात समझ में नहीं आई कि अदनान के बाद सलोमी को अगवा करने की क्या जरूरत थी। बातों की रवानी में शायद तुम भूल गए। तुम्हारी फ्राहम करदा इतला की तस्दीक के लिए मैंने यही जरिया तो इख्तियार किया है। सलोमी पर इज़्तिराबी कैफियत तारी हो रही थी। वो शायद ठीक से गुफ्तगू भी नहीं सुन रही थी। यही वजह है कि जब मैं फोन बंद करके उसकी तरफ मुड़ा तब भी उसने फोन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। फोन पर मुख्तसर गुफ्तगू किया करो, खास तौर पर उस वक्त जब कोई तुम्हारा मुंतजिर बैठा हो। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें जहमत उठाना पड़ी। मैं उठकर उसके बराबर जा बैठा। तुम्हारी वजह से मुझे जो कोफत उठानी पड़ी है इसका इजाला भी तुम ही को करना पड़ेगा। वो मुझसे लिपट गई। तुमने वादा किया था कि मुझे अनोखी लज्जतों से आशना कराओगी, नए जहानों की सैर कराओगी। हाँ, मैंने वादा किया था, मगर पेशकदमी तो तुम ही करोगे या वो भी मुझे ही करनी पड़ेगी। वो बेबाकी से मुस्कुराई। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तुमने किसे इस लज्जत से आशना किया होगा, मैंने कहा, और वो बुनाकर मुझसे अलहदा हो गई। समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि किस मौका पर क्या बात करनी चाहिए। ये बात तो खुद मेरी समझ में नहीं आती। अब मुझे तमकीन का ख्याल आ रहा है। मालूम नहीं वो कहाँ होगा। जहन्नुम में गया तमकीन, और उसके साथ ही अदनान भी। सलोमी ने चिढ़कर कहा,
اس وقت میرے علاوہ تم کسی اور کی بات مت کرو۔ تمکین کی حد تک تو درست ہے، میں نے سر ہلایا، لیکن تم میرے باس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، میں جا رہی ہوں۔ سلومی غصے میں بپھر کر اٹھی اور ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن میں نے جپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ ارے تم ناراض ہو گئیں، میں نے اسے آغوش میں لیتے ہوئے کہا، اور وہ یوں پگھل گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تمہیں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، سلومی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اناڑی معلوم ہوتے ہو۔ وہ تو میں سیکھ لوں گا، لیکن تمہیں چاہیے کہ مجھے سمجھنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات برسوں چلیں گے۔ طویل عرصے تک قائم رہنے والے تعلقات کی خبر سن کر وہ مزید خوش ہو گئی۔ تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ بتا دوں گا۔ پہلے میری کمزوری کے بارے میں سن لو، جس کی وجہ سے تم اس وقت ناراض ہو گئیں۔ اگر میرے ذہن میں کوئی بات اٹک جائے تو میں کچھ اور نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ مثلاً اس وقت تمہارے ذہن میں کون سی بات اٹکی ہوئی ہے؟ سوئی تمکین پر اٹک گئی ہے۔ بس میں یہی سوچے جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں وہ کہاں ہوگا، تمہیں کتنا یاد کرتا ہوگا۔ میں خود بھی اکثر اس کے بارے میں سوچتی ہوں، عدنان سے بھی اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہوں۔ آخر وہ اس کا دوست بھی تو تھا، تو کیا عدنان اسے یاد نہیں کرتا؟ میں نے کہا، اور وہ مزید مغموم نظر آنے لگی۔ برے وقتوں کے ساتھی کبھی بلائے نہیں جا سکتے، خواہ انسان کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن انہیں اس طرح نظر انداز بھی تو نہیں کیا جاتا جس طرح تم دونوں نے اس بیچارے کو کر دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے؟ میں نے تو کئی بار اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے اس کے تمام دوستوں کو ٹٹول کر دیکھ لیا، مگر اس کے بارے میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ وہ ایسا لاپتہ ہوا کہ اس کی آج تک کوئی خبر ہی نہیں مل سکی۔ تم بتا رہی تھی کہ اس نے شادی کر لی تھی۔ میں نے کہا، تم کسی طرح اس کی بیوی تک رسائی حاصل کر کے اس سے معلومات حاصل کر سکتی تھی۔ صرف شادی نہیں کی تھی، اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، مگر وہ اپنے بیوی بچوں سمیت لاپتہ ہوا ہے۔ معلوم نہیں اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی۔ کوئی شخص یوں لاپتہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس اطلاع پر زیادہ تشویش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ یہ بات بہت زیادہ اہم نہیں تھی۔ میں کسی اور کے ذریعے سے کام چلا سکتا تھا۔ تمکین اگر مل جاتا تو عدنان کا ماضی آئینہ ہو جاتا۔ اب مجھے کسی اور طرح کام چلانا تھا۔ ابھی تمہارے ذہن میں ایک بات اور اٹکی ہوئی ہے۔ سلومی مسکرائی۔ اب تمہیں سونیا یاد آ رہی ہوگی۔ تم نے یاد دلا ہی دیا تو سوچ رہا ہوں کہ اس کا چہرہ بگاڑنے کے لیے تم کون سا طریقہ اختیار کرو گی۔ اس کا چہرہ بگڑنے میں تمہاری دلچسپی بہت زیادہ ہے۔ سلومی شوخی سے مسکرائی اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جھوٹ مت بولو علی حماد، جس کی وجہ سے بلیک میل ہو کر تم نے عدنان جیسے شخص کی ملازمت کرنا قبول کر لی۔ اسے بچانے کے لیے تم کیا نہیں کرو گے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بے بسی سے کہا۔ واقعی میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سوچ لو علی حماد، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، اپنے دعوے پر پورا بھی اتر سکو گے؟ میں بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہوں، تم مجھے آزما کر دیکھ لو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر 100% پورا اتروں گا۔ سونیا رہا ہو سکتی ہے، سلومی نے کہا، اور تمہیں اس کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی، بس میری ایک معمولی سی فرمائش پوری کرنی پڑے گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی فرمائش کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے پوچھ لینا ضروری سمجھا۔ مجھے جلدی سے بتاؤ سلومی، تاکہ میں تمہاری فرمائش پوری کر کے جلد از جلد اسے رہا کرا سکوں۔ میں نے بے تابی کا مظاہرہ کیا۔ سلومی کے ہونٹوں پر ایک پرہوس مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے صرف ایک بار سیراب کر دو اور اس کے بعد مجھ سے مستقل تعلقات قائم رکھنے کا وعدہ کر لو، میں اسے چٹکی بجاتے میں رہا کرا دوں گی۔ تو پھر اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اسی طرح اسے لے کر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں عدنان کو بند کر کے گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر رک کر میں نے چابی نکالی اور دروازہ غیر مقفل کر کے کھول دیا۔ سلومی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے، لیکن کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے عدنان کو دیکھ لیا تھا اور یہ بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے میری طرف مڑی، مگر اس کی بات سننے سے قبل ہی میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے دھکا دیا اور وہ کمرے کے فرش پر جا گری۔ اس کے منہ سے مغلزات کا طوفان پھوٹ نکلا۔ میں اس کی مغلزات سے بے پرواہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ عدنان بے بسی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ سلومی نے اعتراف کر لیا ہے کہ سونیا کو تم نے ہی اغوا کرایا ہے، میں نے عدنان کو گورتے ہوئے کہا، اور وہ غصیلی نظروں سے سلومی کو دیکھنے لگا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سلومی چیخی، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اس نے مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر میں اس کی باتوں میں نہیں آئی۔
میرے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے عدنان کہ سونیا کو تم نے ہی اغوا کرایا ہے۔ اب بھی تمہاری بچت کی ایک صورت ہے، سیدھی طرح بتا دو کہ سونیا کہاں ہے۔ اس کا پتہ بتانے کے بعد میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں رہے گی، عدنان نے کہا۔ تم بہت گھٹیا بات کر رہے ہو عدنان، میں نے نفرت سے کہا۔ جس طرح میں نے سلومی سے یہ بات اگلوائی ہے کہ سونیا کے اغوا کی ذمہ داری تم پر ہے، اسی طرح میں کسی اور ذریعے سے سونیا تک بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے بل پر تم مجھ سے سودے بازی کر سکو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس طرح تم اپنی موت کو یقینی بنا لو گے۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ جب تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی اسے رہا کر دوں گا۔ اگر تم مجھے مار دو گے تو اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھ جیسے غیر متعلق آدمی کی خاطر اپنی بیوی کی جان کا خطرہ مول لینا ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ تم کس چکر میں آ رہے ہو عدنان؟ سلومی پھر چیخی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، سونیا اس کی بیوی نہیں ہے۔ سن لیا تم نے؟ میں نے عدنان کو گورتے ہوئے کہا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے شادی کر لی ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ دیر تک تو عدنان سکتے کی سی کیفیت میں رہا، پھر سنبھل کر بولا، اگر تم نے اسے شادی نہیں کی ہے تو اس کے لیے کیوں اتنے لمبے چکر میں پڑ رہے ہو؟ میں تو خیر بے وقوف آدمی ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں سلومی کے چکر میں آ گئے؟ عدنان بغلیں جھانکنے لگا۔ اس کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میں کسی چکر میں نہیں پھنسا ہوں عدنان، میں تو پہلے کی طرح آزاد ہوں، چکر میں تو تم پھنسے ہو۔ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اور تم نے دیکھ لیا سلومی، یہ ہے تمہارا سب سے بڑا حمایتی، میں نے عدنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا حشر دیکھو اور عبرت پکڑو، بلکہ اس سے بڑا کوئی اور حمایتی ہے تو بتاؤ۔ سلومی نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی، مگر میرے ایک ہی تھپڑ نے اس کے پیر اکھاڑ دیے اور وہ اچھل کر بیڈ پر جا پڑی۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہہ رہی تھی۔ تم بے غیرت ہو، نامرد ہو، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس نے ہزیانی انداز میں کہا اور بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ سونیا کا چہرہ بگاڑنے کی باتیں کر رہی تھی، اس کی رہائی کی عوض مجھے بلیک میل کر کے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کی خواہشمند تھی۔ مجھے اس پر کس طرح ترس آ سکتا تھا؟ جو عورت اپنی حدود بھول جائے اسے حدود میں لانا مرد کا ہی فرض ہوتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ویسے یہاں تمہارا ایک آشنا بھی موجود ہے، تمہیں پٹتے دیکھ کر اسے غیرت کیوں نہیں آئی؟ جواب میں سلومی نے عدنان کو بھی بے شمار مغلظات سے نواز کر رکھ دیا۔ عدنان کسی مجرم کی طرح نگاہیں جھکائے کھڑا تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھ سے الجھنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اور اب تمہارا نمبر ہے عدنان، میں نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر تم نے سونیا کے بارے میں زبان نہ کھولی تو میں تمہارے بیجے میں گولی اتار دوں گا۔